بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کامیابی کے راستے میں معین الدین آپ سے مخاطب ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے چندے کی حقیقت، اور یہ کیا چیز ہے، یہ کب سے ہے، یہ کیوں ہے، اور اس کے پیچھے کون کون سی چیزیں پوشیدہ ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عامل محمد عامر، جن سے ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر بھائی، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے حکم سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ جناب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ عامر بھائی، چندہ کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے؟ جی، ہمارے تمام سننے والے حضرات، بھائی نے سوال کیا ہے کہ چندہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم سبب سمجھیں کہ یہ چندہ کس سبب جمع کیا جاتا ہے، کیا وجوہات ہیں اس کی افضل وجوہات تو یہ ہے کہ اس کے دو اسباب ہیں۔ پہلا اسباب ایک حق ہے اور ایک باطل ہے۔ حق اسباب تو یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ایسے شخص جو ہماری دین پر مدد کرنے چاہیں۔ جس طرح صحابہ کرام آگے سے آگے بڑھ چڑھ کر کھڑے ہوئے، کسی نے 100 اونٹ دیے، کسی نے کئی اونٹ دیے، کہیں اپنے گھروں کے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیے۔ تو یہ تھے سبب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتانے کے سبب کہا کہ اپنے مالوں سے صدقات دیا کیا کرو۔ ٹھیک ہے، صدقات جو ہوتا ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، برائیوں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ اب اس صدقات کی بنا پر کئی کام ہو رہے ہیں، چندے کی صورت میں اس کو جمع کیا جا رہا ہے۔ جس طرح بعض اوقات لوگ مدرسے کی صورت میں جمع کرتے ہیں کہ ہمارے مدارسوں میں ہمارے کئی حضرات آتے ہیں، جس کے بنا پر میں نے کہا دو معاملات، ایک حق ہے ایک باطل ہے۔ اب مدارس میں جمع کیا جا رہا ہے، اور جو مال اوقات جمع کیا جا رہا ہے وہ مال و وضوحات حقیقتاً میں چند ہی لوگ جو ہوتے ہیں جو درست جگہ لگا رہے ہوتے ہیں، جس مقصد میں، جیسا کہ میں نے ایک جگہ دیکھا تھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ مجھے ٹائلوں کا اہتمام چاہیے، مسجد کے اندر ٹائلیں لگانی ہیں۔ تو جب جناب ان کو ٹائلوں کے پیسوں کی ادائیگی ہم نے ان کے بھروسے کے طور پہ ہم نے ان کو دے دی، جبکہ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس جگہ پر جا کر دیکھیں کہ وہ ٹائلیں کیسی لگی ہیں، کیسا شیخ نے کس طرح کا مال لیا ہے۔ میں نام نہیں بتاؤں گا، بس صرف سبب بتانے کی وجوہات یہ ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آگے۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو دیکھا گیا کہ وہاں پر آلریڈی، جب ہم نے پیسے دیے تھے، آلریڈی وہاں ٹائلیں لی ہوئی ہوئی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق آپ لوگوں نے کتنے پیسے دیے تھے؟ ایک اندازے کے مطابق جس طرح کا انہوں نے کہا تھا کہ کم سے کم 500 اسکوائر فٹ کی جگہ ہے، 500 اسکوائر فٹ کی تمام جگہ تقریباً انہوں نے کہا 1,00,000 1,50,000 کے اندر قریب ٹائلز آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہا 1,00,000 کے اندر تقریباً آ جاتی ہے تو آپ جو سبب ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا گھر ہے، آپ اس لے لیجئے۔ بھروسہ کیا، دین پر رکھ کر یقین کیا، تو جب دے دیا، جب معلوم چلا، جب وہاں پر پہنچے تو وہیں کے سبب لوگوں سے کہا کہ بھائی کتنا وقت ہو گیا، پتہ چلا کہ 1 سے 2 ہفتے پہلے یہ مال لیا ہوا تھا۔ تو جب معلوم کیا گیا کہ یہ تو اس کے پیسے کی ادائیگی تو ہم نے دے دی تھی، تو کہا گیا کہ بھائی کس نے لی؟ کہا کہ شیخ آپ کا جب دیکھا گیا تو انہوں نے بات کو گھما دیا، پھر کہا کہ یہ مال ہم نے اس جگہ نہیں اس جگہ لگا دیا۔ اب دیکھیں، یقین، بات ساری ہے یقین کی۔ دین اسلام پر ہم یقین تو کے طور پہ تو کر دیتے ہیں، اکثریت میں ہوتا ایسا ہے کہ ہم لوگ اپنے ایمان کو رکھ دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کہے گا کہ قیامت روز ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، قیامت روز ہمارے پیر گواہی دے گی، قیامت روز ہماری زبان گواہی دے گی، ہماری خال گواہی دے گی۔ اس وقت جب ہم جس ہاتھ سے دیں گے، وہ ہاتھ اور وہ آنکھیں، یہ سب اللہ رب العزت کے حکم سے، کہ اللہ حکم دے گا کہ اے بندے، کیا تو نے جو مال دیا تھا چندے کے طور پہ دیا تھا، کیا تو نے دوبارہ جا کے اس کو چیک کیا؟ کیا تو نے اس پہ جا کے دیکھا وہ مال تیرا درست جگہ لگا ہے یا نہیں لگا ہے؟ اور اگر دیا تو نے اتنا تکبر کیسے کیا تو نے کہ وہاں پر جا کے تو نے خود اپنے ہاتھ سے کیوں نہیں خرچ کیا؟ تو یہاں پر میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں، سب کو ایک اعلان کے طور پہ یہی سمجھاؤں گا کہ جتنے بھی ہمارے مائیں بہنیں بھائی ہمارے، یہ اپنے مال کو حق مال سے، جو محنت کی کمائی ہے اس کے حق سے جو خرچ کرتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے وہ بندہ خود جو پہلے پوچھے مسجد ہے، مدرسہ ہے یا جو بھی سبب ہے، اگر اس لحاظ سے اس کو جو چاہیے ہے تو آپ وہ خود اپنے خود خرید کے لائیں اور اپنی آنکھوں کی نظر کے سامنے کرائیں۔ عامر بھائی، دیکھیں، بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ
جائیں اور جگہ کا معائنہ کریں، دیکھیں کہ کیا ہے، کتنا خرچہ ہوگا. اتنے ہمارے پاکستان میں مخیر حضرات ہیں کہ جن کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنا سر کھجا سکیں. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ جانا پسند نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں، اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں، یا پھر وہ کیش کی صورت میں یا چیک کی صورت میں پیسہ دیتے ہیں. پھر ان پیسوں کو لے کر، ٹھیک ہے، آپ نے بات کی کہ باطل کی بات کی، جو باطل ٹریک ہے، جو رانگ وے ہے، جو اس پر لوگ کام کر رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس پیسے کو اپنے پاس ضبط کر لیتے ہیں اور ان سے اپنی دنیا چمکانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے مخیر حضرات کو کیا یہ ان پر یہ لاگو ہے کہ وہ جا کر اس جگہ کا معائنہ کریں؟ دیکھیں معین بھائی، آپ نے جو یہ بات کہی ہے کہ بعض اوقات جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وقت نہیں ہوتا، مصروفیات ہے، بے شک مصروفیات ہوتی ہے. دیکھیں یہ جدید دور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پر تو یہ موبائل بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، اب جدید چیز کے متعلق اب یہ موبائل بہت بہترین ہمارے لیے، اس یہ بہتر بھی ہے اور برا بھی ہے. اب اس کو ہم بہتر طریقے سے استعمال کریں، جبکہ دیکھیں اس میں ویڈیو کالس وغیرہ بھی ہوتی ہیں، ویڈیوز بھی آتی ہیں. تو دیکھیں اس میں افضل یہ ہے کہ ویڈیو زبردستی سی ہے. دیکھیں جو چیز کا اگر چندہ دیا جائے تو اس کے متعلق اس سے ویڈیو کلپ لے لیا جائے کہ بھائی جس جگہ پہ آپ نے یہ خرچ کرنا ہے تو ذرا ایک ویڈیو مجھے پہلے والی دے دیں، ایک ویڈیو مجھے بعد والی دے دیں، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ کل کو کبھی بھی مجھے وقت موقع ملتا ہے تو میں اس مسجد کی طرف یا اس مدرسے کی طرف میرا رجوع ہوتا ہے تو میں دیکھ سکوں اور وہ ویڈیو کو اپنے ساتھ رکھوں کہ یہ ویڈیو جب میں نے دیکھی تھی تو یہ تھا اور یہ ویڈیو میں اس طرح تھا. وہ اپنے ذہن و توازن میں بٹھا لیں. ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق وہ ضرور ایک شکل لگائیں تاکہ اس کے سبب بنتا ہے وہ، کیونکہ قیامت روز وہ جواب دے سکے گا کہ اللہ میں نے اس آنکھوں سے دیکھا اور اس پیروں سے میں چل کر گیا اور وہ میں دیکھا کہ وہ پیسہ میرا صحیح جگہ لگا تھا. اچھا، اگر ہم ڈونیشن کی بات کریں، مسجد پر خرچ کرنے کی بات کریں، ہر مسلمان کا ایک جذبہ ہوتا ہے، جذبہ ایمانی، اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں مسجد پر خرچ کروں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان پر یہ بنتا بھی ہے کہ وہ مسجد پر خرچ کرے. اب سوال یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتا ہے، جب وہ چندے میں پیسے ڈالتا ہے، یا جو کپڑے کا جو بنا ہوتا ہے اس پر پیسے رکھتا ہے، یا جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی چندہ دیں مسجد کے اخراجات میں کریں، یا امام صاحب جو ہیں وہ ممبر سے یا مائک سے اعلان کرتے ہیں کہ بھائی مسجد میں فلاں چیز کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اتنے پیسے درکار ہیں. اب میں اس سوال کی طرف آتا ہوں. ایک تو آپ نے بات کی کھلی کرپشن کے حوالے سے. کھلی کرپشن کیا ہے کہ بھائی پورے کا پورا مال اس نے ہڑپ کر لیا. لیکن دوسری بات یہ کہ کہیں آٹے میں نمک کے برابر بھی کرپشن ہوتی ہے. کیا ایسے لوگوں کے بارے میں بھی آپ کچھ بیان کرنا چاہیں گے کہ پورا مال لگا دیا لیکن اس میں سے تھوڑا سا رکھ لیا؟ مقصد یہ کہ 1 لاکھ ہے، اس میں سے 90,000 لگا دی، 10,000 اپنے پاس رکھ لیے. اس طرح کے لوگ بھی تو ہوں گے نا ہمارے معاشرے میں. ٹھیک ہے معین بھائی، آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ معاشرے کے مطابق کہ اگر بعض اوقات ہمارا جو چندہ آیا ہے، مثال کے طور پہ 100 روپے ہمارا چندہ آیا ہے، 100 روپے میں ہم نے 90 روپے خرچ کر دیے اس جگہ پر اور 10 روپے نہیں خرچ کرے. دیکھیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اے بندے، تو نے جو گمان بنا کر رکھا، جو ایمان بنا کر دیا، پہلے اول بات تو یہ ہے کہ اللہ سے دعا کر کے دیا کریں. اگر یہ غیب کا معاملہ ہے، جیسے بعض اوقات ابھی شیخ نے ابھی آپ نے معین بھائی کہا کہ مسجد میں شیخ ہمارے اعلان کرتے ہیں تو اس کے مطابق کسی چندے باکس میں ہم ڈال دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک غیب کا معاملہ ہے. ایک ایمان رکھ کر دیکھیں، ایمان رکھ کر جب بھی آپ چندہ اللہ کے گھر میں دیں اور اللہ دین کے ادارے سے ثواب کی نیت سے دیں، تو پہلے اللہ کے وسلم فرمایا جب بھی تم اللہ کے مال کے لیے خرچ کرا کرو تو اس کے لیے دعا کر لیا کرو. ٹھیک ہے، اور اللہ کا نام دے دیا کرو اس پر. اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ نے آپ کو وہ اور فرشتوں نے وہ اپنی اس کتاب میں لکھ لیا ہے. وہ قیامت روز آپ کو اس کا عذاب ضرور مل جائے گا. اللہ دنیا میں بھی دکھا دے گا، اللہ آخرت میں بھی دکھا دے گا. وہ قادر ہے، وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو غیب کے مسئلے اللہ سے دعا کر دیا کریں کہ اے اللہ کہ میں تیرے نام پر جو خرچ کر رہا ہوں، اے اللہ اس کو صحیح جگہ خرچ کریو اور بسم اللہ پڑھ کر دے دیو. دوسری بات یہ عامر بھائی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی مساجد کے اندر ایک ہمارے مساجد کا المیہ ہے. وہ یہ ہے کہ جو کمیٹی کے ممبران ہوتے ہیں وہ گروم کرتے ہیں، وہ بہت ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں اگر مالی اعتبار سے دیکھا جائے، لیکن جو امام اور مؤذن ہے یہ ذبح حالی کا شکار ہوتا ہے. یہ مقصد اس کے پاس گزر بسر کرنے کے لیے وہ اسباب نہیں ہوتے ہیں جو کمیٹی کے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. تو آپ کے حساب سے کیا ائمہ کرام، میں بڑے ائمہ کرام کی بات نہیں کر رہا، میں چھوٹے ائمہ کرام کی بات کر رہا ہوں، جو لوکل مسجد، جو ہمارے علاقائی مسجد ہوتی ہیں، چھوٹی مسجد ہوتی ہیں،
ٹھیک ہے. ادھر ائمہ کرام کی جو سیلری ہوتی ہے، منتھلی انکم ہوتی ہے، وہ مارکیٹ کمپیٹیٹیو نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اتنی نہیں ہوتی ہے کہ جس میں وہ اپنا گزارا کر سکے. تو اس حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کمیٹی کو کہ ان کی تنخواہوں میں کتنا فیصد اضافہ ہونا چاہیے؟ جی الحمدللہ، بات تو آپ نے بہت اچھی اور بہتر کہی ہے، اور اس کے متعلق میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی امام صاحب ہیں اور جتنے بھی مسجد میں ماشاءاللہ اہلکار، جتنے بھی مسجد پر کام کرنے والے مؤذن حضرات ہیں، اکثریت میں یہی ہمارے پاس سوال آیا ہے کہ ان کی تنخواہیں بڑی کم ہوتی ہیں. جبکہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں آج کے معاشرت میں سوال کرتا ہوں کہ ایک شخص اللہ فرماتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. جسے میرا رب کہے بہترین، اسے بھلا انسان کہتا ہے وہ کمزور شخص. بھلا انسان کیا کہتا ہے اس کو ایک معمولی کاری سمجھ کر. اور اسی طریقے سے اگر ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر میں جب بلاتے ہیں دینی تعلیم کے لیے، ٹھیک ہے، ایک ہے دینی تعلیم کے کاری اور ایک ہے اسکول کے کالج کے سر. ٹھیک ہے، اگر ہم وہ سائنس کامرس کے لیے اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس سر کے لیے ہم بہترین اسپیشل کرسی رکھتے ہیں، اسپیشل دری بچھاتے ہیں، اسپیشل اہتمام کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن کا اہتمام کرتے ہیں، پنکھے کا اہتمام کرتے ہیں، بالکل ترتیب صحیح کر کے ان کو ایزی ہو کے ہم لوگ ان کو بٹھاتے ہیں اور بار بار پوچھتے ہیں کوئی تکلف تو نہیں ہوا. اس کے بعد پھر ہم چائے کا اور کھانے پینے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں اس شخص کے لیے. اسی طریقے سے ہمارے اگر ایک قاری سائیکل پہ چلتے ہوئے آتے ہیں اور وہ عمل دینے آ رہے ہوتے ہیں جو حتیٰ کہ ایسا عمل ہو کہ وہ دنیا اور آخرت کے نظام کو تبدیل کرنے والا عمل، وہ عمل ایک ہمارے قاری آتے ہیں اور سائیکل پہ تکلیفیں پا کے پریشانی سے کہ اپنے سارے کاروبار سارے معاملات کو چھوڑ کے گھر پریوار چھوڑ کر وہ صرف ہمیں اندھیرے دنیا سے نکال کے روشنی میں لانے کے لیے ہمیں جو سکھانے آ رہے ہیں، ان کی عزت آج کل کیا ہو رہی ہے؟ آج ان کی عزت بیچارہ ایک انسان، ایک امام صاحب آتے ہیں سائیکل پہ آتے اتنی تکلیفوں کے ساتھ آ کے جب انسان کو پڑھاتے، ایک تو پہلی بات تو ہے جب گیٹ کھٹکایا جائے کہ کیا کہا جاتا ہے؟ قاری صاحب آئیں. ٹھیک ہے، قاری صاحب کو بولیں ویٹ کریں ابھی ہم آ رہے ہیں. دیکھیں آج قاریوں کی عزت یہ ہے. آج ہم بولتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم سے ہمیں بہت سارے مسئلے ہمارے حل نہیں ہو رہے. ہم اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں پھر بھی ہمارے قرآن کریم ہمارے سینے میں حفظ نہیں ہو رہا. آج ہمارے بچوں کو ہم حفظ کرنا چاہتے ہیں، بچہ حفظ صحیح طرح کر نہیں پا رہا، قرآن صحیح نہیں پڑھ پا رہا. تو میرے ماؤں بہنوں، ہم اور میرے بھائیوں، ہم یہ دیکھیں ہم قرآن والوں کی کتنی عزت کرتے ہیں. قرآن والوں کی عزت جب ہم نہیں کریں گے تو یاد رکھو قرآن کریم ہمارے سینے اتر میں نہیں فکس ہوگا. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ صدقات خیرات یہ سب کچھ کرتے ہیں اور ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں. یہ سب کرنے کے باوجود بھی ہماری زندگی میں انقلاب نہیں آتا ہے، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ تو یہ سوال انقلاب صرف وجوہات، ابھی میں نے آپ کو کہا کہ شیخ ہمارے اگر کوئی بھی آ کے قرآن کریم سکھانے آتے ہیں. کسی بھائی نے بھی میرے سے ایک سوال کیا تھا کہ بھائی الحمدللہ میں ذکر و اذکار، میرے پاس ایک بیماری آ گئی ہے، میرے پاس ایسی تکلیفیں آتی ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف آتا ہے، مجھے ایسی مرض ہو. مجھے کسی عالم صاحب نے کہا کہ یہ دعا ہے آپ پڑھ لیا کریں. ایک نے کہا کہ یہ سورہ فاتحہ ہے، فلق اور ناس ہے، یہ دعا پڑھ کر اپنے پہ دم کر لیا کریں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک شخص نے کہا کہ یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھ لیا کریں، شام تک اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے. تو یہ سب کچھ، یہ جو دعائیں، یہ جو قرآن کریم کے مطابق جو صورتیں اللہ کے وسلم نے بتائی، یہ سب حق ہے، یہ سب حق ہے. باطل ہے تو صرف ہمارے دل میں جو بغض، جو کینہ، جو ہمارے دلوں میں غلط باتیں جو فکس ہوئی ہوئی ہیں. باطل ہے تو جو ہماری آنکھوں کے اندر جو ہماری بینائی غلط جگہ استعمال ہو رہی ہے. باطل ہے تو صرف ہماری کانوں کی جو ہماری سناہٹ جو ہے وہ غلط استعمال ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے اماموں کی عزت نہیں ہو رہی ہے، اماموں کی، مؤذنوں کی عزت قدر نہیں ہو رہی ہے. تو بھلا ہم کیسے سوچیں گے کہ یہ ہمارے ذکر و اذکار؟ آج قرآن کریم کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے، میں نے دیکھا کہ قبرستان کے اندر تختی کی صورت پہ قرآن کریم آیت الکرسی، سورہ اخلاص، فلق، ناس یہ لکھی ہوئی. جب میں نے دیکھا، جب میں قبرستان کسی بھائی کو ہم دفنانے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ اس آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، قرآن مجید بنا ہوا ہے، وہاں پر کتا ٹیک لگایا ہوا ہے اور نعوذ باللہ ذالک اس کے طرف اپنی سمجھ لو غلاظت کر رہا ہے.
नाउज़ुबिल्लाह, उसको फिर मैंने बड़ी सख्ती से भगा के इसको साफ करी वो जगह ना। तो यहाँ पर आके कुरान की इतनी बेहुरमती हम लोग करें और कहें कि आज कुरान से हमें शिफा नहीं हो रही, आज कुरान हम पर असर नहीं हो रहा, आज दुआएं जिक्र हम कर रहे हैं फिर भी असर नहीं होगा। भला कैसे असर हो सकता है जब हम कुरान की इज्जत नहीं करें? अल्लाह कह रहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि वहल मिन मुद्दक्किर, हमने कुरान को आसान कर दिया है कोई इसको समझने वाला? आज कुरान की इज्जत करेंगे तो कुरान हमारी रब से इज्जत करवाएगा। बिल्कुल आमिर भाई, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। अच्छा, कुछ मसाजिद में हमने देखा है कि एक ब्लैक बोर्ड होता है या कोई ऐसा एक सॉफ्ट बोर्ड लगा हुआ होता है, तो उसके ऊपर क्या होता है कि पूरे हफ्ते के अखराजात भी लिखे होते हैं और आमदन भी लिखी होती है, यानी आमदनी यानी कितने पैसे हमारे पास चंदे की सूरत में आए हैं और कितने खर्च हुए हैं और कितने बचे हैं। ऐसा मैंने कुछ मसाजिद में देखा भी है। तो इस चेक एंड बैलेंस को मद्देनज़र रखते हुए आवाम पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए मेरे भाई, मस्जिदें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कुरान करीम में, तमाम मस्जिदें मेरा घर है। बिल्कुल। और मस्जिदें अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सल्लू कमा नुसल्ली रअयतु, नमाज पढ़ो जिस तरह अल्लाह के वसल्लम पढ़ते हुए देखा। ठीक है, क्योंकि नमाज का मामला ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इबादत दुनिया में भेजी, एक वाहिद जो है नमाज, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को आसमान पर बुला कर दी। ठीक है, नमाज का मामला ये है कि अल्लाह ने कहा कि अगर तुमने या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलावा, ए लोगो जब तुम मदद चाहो मुझसे तो नमाज से और सब्र के जरिए मदद चाहो। अब बेहतरीन अफजल नमाज को करार दिया गया। आज जो घर अफजल घरों में घर है वो मस्जिद है। अब हमें अपने घरों से ज़्यादा अफजल जो वक्त देना चाहिए वो मस्जिद के अंदर देना चाहिए। और मस्जिद के जो अखराजात हैं, बिल है, मस्जिद बिल का मामला है, और भी मस्जिदों में हमारे देख रहे होते हैं, अगर घर के अंदर कोई गंदगी कोई कचरा आ जाता है हम फ़ौरन उसको सफाई कर देते हैं। मस्जिदों में कोई चीज़ रखी हुई है, अगर किसी ने बच्चों ने वहाँ खाना खा लिया, वहाँ पर खाने का तमाम है तो वहाँ पर चावल पड़े हैं, पैरों पे आ रहे हैं, किसी को भी बिल्कुल फ़िक्र नहीं है, बस वहाँ पर खाना खाया और फटाफट वहाँ से चले गए। और संभालने वाला कौन है? बेचारा मौज़िन संभाल रहे हैं, इमाम साहब संभाल रहे हैं। ये मस्जिद मौज़िन और इमाम साहब की नहीं, ये तमाम उम्मत के लिए, अल्लाह के वसल्लम की तमाम उम्मत के लिए ये मस्जिद है। आमिर भाई, तो ये हमें सब में ध्यान देना चाहिए। मेरा सवाल इस तरफ है कि ये जो चार्ट लगता है जिस पे पूरे अखराजात आते हैं, तो इस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी ज़रा फरमाएं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अभी ख़त्म हुआ चाहता है। देखिए जो चार्ट लगता है जो मस्जिद के, इसमें अखराजात बताए जाते हैं। इस अखराजात में हमें पूरी तरह हिस्सा डालना चाहिए और हमें इस अखराजात में शामिल होना चाहिए, जिसके बिना पर हमारा एक फ़रीज़ा है। जिस तरह अपने घरों के बिल आते हैं तो हम कितने परेशान हो जाते हैं कि आज 10,000 का बिल आ गया, आज 15,000 का बिल आ गया। क्या कभी मेरे भाइयों और मेरी बहनों और माओ, क्या कभी हमने मस्जिद का कभी बिल मालूम करा कि बिल कितना आता है? हम वो पंखे के इस्तेमाल क्या वो इमाम साहब ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं या हमारे ही लिए वो नमाजियों के लिए ही इस्तेमाल में आ रहा होता है? क्या कभी हमने इस पर गौर व फिक्र किया? क्या मस्जिदों के कहीं और भी कई अखराजात होते हैं, मस्जिदों में कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, माइक ख़राब हो जाते हैं, और भी कई अखराजात होते हैं, तो इस पर हमें पूरा तवज्जो रखना चाहिए। ये हम सब की जिम्मेदारी है, मेरी माँ मेरे भाइयों, तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। मस्जिद में हमारे करीबी मस्जिद, और मस्जिद भी तौहीदी मस्जिद हो। ठीक है, मस्जिद अल्लाह के घर हैं और तमाम मस्जिदों पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो मस्जिदों में जो काम हो रहे हैं हमें नज़र रखना चाहिए, और जो अखराजात का मामला है हमें पूरा उसमें हिस्सा डालना चाहिए। हम सब, ये अल्लाह का घर हम सब का घर। एक आखिरी सवाल आपसे करूँगा, वो ये है कि आप एक जुमले में बताएं कि आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे। ये सारी गुफ्तगू तो हमारी हो गई है, लेकिन इस गुफ्तगू को अगर हम कॉन्क्लूड करते हैं, एक जुमले में बताइए क्या कहना चाहते हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों और मेरी माओं, जहाँ तक मेरी ये आवाज़ जा रही है, जहाँ तक जिन कानों तक ये मेरी आवाज़ जा रही है, तमाम से मैं मुखातिब हूँ कि इन तमाम बातों की मेन मकसद ये है कि हमें जो कुछ भी काम करना चाहिए सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना चाहिए। और अगर हम अल्लाह को राज़ी नहीं करेंगे और हम अपने ये सोचेंगे कि हमारी बड़ाई हो, अगर हम कोई चीज़ देते हैं तो हमारे मस्जिदों में ऐलान होना चाहिए हमारे नाम का, तो ये जान लो अल्लाह कुरान में कह रहा है कि अपने मालों को बर्बाद ना करो, ज़ाया ना करो, नाम कमा कर। अगर तुम नाम कमाने की नीयत से करोगे तो याद रखो सब कुछ तबाह हो जाएगा, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए करोगे तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत आबाद हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। जी, तो इस कंटेंट का मकसद सिर्फ यही है कि माशरे में जो है वो शऊर बेदार हो
اور کسی پر کوئی طنز یا تنقید مقصد نہیں ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔